بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عربی کا معلم حصہ اول، عربی زبان سیکھنے کا انتہائی آسان قاعدہ اور کورس۔ ویڈیو نمبر 8، سبق نمبر 7، الدرس السابع، صفحہ نمبر 49، مرکب اضافی۔ نمبر 1، جس مرکب میں دونوں جز اسم ہوں اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا کتاب زیدن، زید کی کتاب، یہاں کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو کیا ہے مرکب اضافی؟ جس مرکب میں دونوں جز اسم ہو، تو دونوں جز کتاب اور زید اسم ہیں، اور پہلا جز کتابو کی نسبت دوسرے کی طرف منسوب کی گئی ہے، زید کی طرف کتاب کی نسبت کو منسوب کیا گیا ہے کہ یہ زید کی کتاب ہے۔ خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، ماء النہری، نہر کا پانی، یہ سب مرکب اضافی ہیں۔ نمبر 2، دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت الاضافۃ ہے۔ نمبر 3، مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف منصوب اور دوسرے کو مضاف الیہ جس کی طرف کوئی چیز کی منصوب ہو کہا جاتا ہے۔ علم النحو میں بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ مضاف الیہ کی بحث چل رہی ہے، اگر آپ نے کورس نہیں دیکھا تو ہمارے اس چینل پر موجود ہے۔ نمبر 4، مضاف پر نہ تو لام تعریف ال داخل ہوتا ہے نہ تنوین، برخلاف مضاف الیہ کے۔ دیکھو اوپر کی مثالیں، یہاں الکتاب زیدن نہیں کہہ سکتے، کتاب زیدن نہیں کہہ سکتے، کتاب زیدن، ٹھیک ہے، صرف کتاب زیدن، یہ بغیر ال اور تنوین کے۔ انتہائی آسان قاعدہ، اس میں جو ہے نا پچھلے درس میں ہم نے کافی سارے عربی جملوں کا معنی پڑھا تھا، آپ نے نہیں دیکھا تو پچھلے درس کی ویڈیو اس درس کے بعد دیکھیں تاکہ آپ کو اگلے مزید درس سمجھ آ سکے۔ نمبر 5، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور زیر والا ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو، جیسے کتاب زیدن مجرور ہے، دو زیر ہیں زید کے نیچے، تو اس لیے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سر میں پڑھا ہوگا فتح جر نصب، ٹھیک ہے، کسرہ، تو یہ جو ہے نا مجرور وہ حرف ہے جو زیر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آئی۔ نمبر 6، مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے عربی میں وہ پہلے آتی ہے، جیسے پانی کی نسبت کی جا رہی ہے نہر سے، نہر کا پانی، ٹھیک ہے، تو ترجمے میں پانی بعد میں آ رہا ہے، نہر پہلے آ رہا ہے، یہاں پر عربی میں ماء النہری یہ پہلے آ رہا ہے۔ نمبر 6، مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، نہ ال داخل ہوتا ہے نہ تنوین، اور مضاف الیہ النہر ہے، نہر کی طرف پانی کی نسبت کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ نلکے کا پانی ہے، یہ بور کا پانی ہے، یہ ٹیوبویل کا پانی ہے، یہاں پر جس کی طرف نسبت کی جائے گی اسی کی طرف جو ہے نا یہ وہ پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، جو نسبت ہے وہ پہلے آئے گا اور مضاف ہوگا دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے، ماء النہری عذب۔ نمبر 7، مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا۔ دیکھو سبق نمبر 3 تا 8، بلکہ جملہ کا جز ہوا کرتا ہے، مثلا ماء النہر عذب، نہر کا پانی میٹھا ہے۔ اس جملے میں ماء النہر مبتدا ہے اور عذب خبر ہے، ٹھیک ہے، ماء النہر تھا تو نہر کا پانی، اب کیا سمجھ آیا؟ جملہ نامکمل، عذب کے آنے کی وجہ سے جملہ مکمل ہوا تو یہ مکمل جملہ بن گیا، ٹھیک ہے،
بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے. دیکھو ماء النہر، ماء النہر جو ہے مضاف مضاف الیہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، یہ آپ کو نحو میں بھی کام آئے گی. نمبر 8، بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے باب بیت الامیری. ٹھیک ہے، باب بیت الامیری، امیری امیر، امیر کے گھر کا دروازہ. باب بیت ابن الوزیری، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے مابعد کے مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. آپ نحو پڑھ رہے ہیں، نحو میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی واضحتاً. یہاں پر آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ایک مضاف کے بعد دوسرا مضاف بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، باب مضاف ہے، البیت بیتی جو ہے مضاف الیہ ہے، ابن مضاف ہے، الوزیر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے، یہاں پر تنوین نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. نمبر 9، پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، یا غلام الرجلی میں، یا غلام الرجلی میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ خاص آدمی کا غلام، زید کا غلام. ٹھیک ہو گیا، معرفہ ہو گیا کیونکہ زید اور زید معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اور رجل، الرجل جب ہوا یعنی خاص آدمی کا ذکر ہوا تو غلام بھی خاص ہو گیا. نمبر 10، چونکہ عربی میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے غلام المرئی، غلام المرأة الصالح، غلام المرأة الصالح عورت کا نیک غلام. اس مثال میں الصالح غلام کی صفت ہے. ٹھیک ہے، الصالح غلام کی صفت ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر ایک جو ہے نا وہ بنے گا اور پھر یہ صفت بنے گی. ٹھیک ہے، غلام کی صفت ہے اس لیے مرفوع ہے. دیکھو سبق نمبر 10 تنبیہ نمبر 1، اور اسی واسطے واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ بھی ہے. ذیل میں چند مثالیں بھی لکھی جاتی ہیں، ہر ایک کا فرق خوب سمجھ لو. مضاف کی صفت، مضاف الیہ کی صفت. ٹھیک ہے، اس میں مضاف کی جو صفتیں ہیں، ولد الرجل الصالح مرد کا نیک لڑکا، ولد الرجل الصالح نیک مرد کا لڑکا، نیک الصالح نیک مرد کا لڑکا. ٹھیک ہے، اور مرد کا نیک لڑکا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بنت الرجل الصالحۃ، بنت المرأة الصالحۃ نیک عورت کی لڑکی، مرد کی نیک لڑکی. تنبیہ، اضافت کے چند اور ضروری مسائل سبق نمبر 11 میں دیکھو. یہاں پر سلسلہ الفاظ نمبر آ گیا ہے، یہ آپ ضرور یاد کریں. اسد شیر، اطاعت فرما برداری، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. الا سنو آگاہ ہو جاؤ، الا سنو آگاہ ہو جاؤ. حکمت دانائی. یہ سلسلہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کو عربی سمجھ آ سکے کہ یہ الا کہاں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کس طرح جو ہے نا کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے. حمد تعریف، جیسے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ذاہب جانے والا، اور رأس سر، رحمان بغیر تنوین کے بہت ہی رحم کرنے والا، رحیم بہت مہربان، رجیم مردود ہانکا ہوا،
زوج شوہر، زوجتن بیوی، سختن یا سخت غصہ، سلطان بادشاہ غلبہ، سماعن جمع سماواتن، ٹھیک ہے، سماعن کی جمع سماواتن، اس کا معنی ہوگا آسمان، طلب طلب کرنے والا، طیبن طیبن خوشبو، ایک ہوتا ہے طیب جس کا معنی پاک ہے، یہ طیبن ہے اس کا معنی خوشبو ہے، ذل سایہ، قدیر بہت قدرت والا، کل ہر ایک، سب ہر ایک یا سب، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوگا کل شیء ہر چیز، لحم گوشت کو کہتے ہیں، ما موصولہ جو کچھ، اس کا معنی ہوتا ہے مخافۃ خوف، مرآۃ آئینہ، مرآۃ آئینہ، ملح نمک کھارا، نسیان بھولنا بھول، والدانی والدینی ماں باپ، چند حروف جارہ جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسے جر زیر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر حرف جارہ کا ذکر علم النحو میں ہے، لیکن یہاں پر جتنا ضرورت ہے ہمیں وہاں اتنا یہاں موجود ہے، بے ساتھ سے میں کو، مثلا برجل مرد کے ساتھ، مرد سے اس کے اس طرح کے معنی ہوں گے، بالقلمی قلم سے، فی اس کا معنی ہے میں، فی بیتن گھر میں، فی البستانی باغ میں، علی جبل پہاڑ پر، علی العرشی عرش پر، ٹھیک ہے، اعلیٰ کی مثالیں دے رہے ہیں، من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، من زید زید سے، من المسجد مسجد سے، الی طرف یا تک کا معنی ہوتا ہے، الی بلد شہر کی طرف، الی الکوفتی کوفہ تک، لی کے واسطے کو، یہ دو معنی کے واسطے کو، کے واسطے کو بھی معنی ہے، کے بھی ہے، لی زیدن زید کے واسطے، قلت لزیدن میں نے زید کو کہا، کا مانند جیسا، کرجل مرد کے جیسا، کل اسدی شیر کے جیسا، ان سے، ان کا معنی سے یا کی طرف سے، ٹھیک ہے، ان زید زید سے، زید کی طرف سے، ایک ہی معنی، یہاں پہ مشق ہے، مشق کے آپ نے جو ہے نا معنی پچھلے سبق میں پڑھے ہوئے ہیں اور اس میں جو الفاظ یوز ہوئے ہیں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نے ان کے معنی پڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کسی کا معنی نہیں آتا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ماء البحر لبن البقری بکری، لحم الشاة اذن الفرس، اطاعت الوالدین، دیکھو سبق نمبر 5 فقرہ نمبر 2، بیت اللہ ضوء الشمس فی السوق والبیت، الی المسجد کالفرس، بالماء والملح للعروس، عن انس نام ایک صحابی کا، ماء البحر ملح یا مالح، سمندر کا پانی نمکین یا کھارا ہے، لبن البقری ولحم الشاة طیبان، اسم الولد محمود، الطیب الطیب للعروس، نحن ذاہبون الی المدرسۃ، نحن ہم ذاہبون جانے والے ہیں یا جاتے ہیں، الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف یا درسگاہ کی طرف، المعلم جالس علی الکرسی، المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے، سخط ربی فی سخط الوالدین، آفت العلم النسیان، رآس الحکمت مخافت اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے جملے سیکھ کر ہم جو ہے نا پوری عربی سیکھیں گے، ان السلطان العادل ذل اللہ فی الارض،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا یا طلب کرنا فریضہ ہے یا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر۔ لیس الکلب کالاسد لیس المال لزید فاطمۃ بنت محمد رسول اللہ ہی زوجۃ علی والحسن والحسین حسین ابنان لعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اصل میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وللہ المشرق والمغرب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہاں پر آگے جو ہے نا اس کے ترجمہ کریں، اور اردو میں جو آپ کو بات جو کمنٹ میں آپ کو بات سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 1 تا 5 کے جملے حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دوبارہ دیکھیں، نمبر 1 سے 5 تک کے جملے، نمبر 1 سے 5 تک کے جملے حدیثیں ہیں، جیسے المسلم مرآۃ المسلم، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے مشق پڑھی ہے اس میں حدیثوں کا اور قرآن مجید کی آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ جی یہ جو عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یہ بکری کا دودھ گائے کا سر، آپ نے پچھلی سارے مشقیں پڑھی ہوئی ہیں، پچھلے سارے جو ہے نا آپ نے جملہ الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، تو ان سے بنا کر نیچے کمنٹ میں لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو۔ اگر کوئی کسی بھائی کو نہیں پتہ کسی کا عربی بنانا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھ سے نیچے پوچھ سکتا ہے۔ آگے سوالات ہیں، ان سوالاتوں کے جواب بھی دیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہاں پر آگے پھر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ آگے جو ہے نا سبق نمبر 8 شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس درس کو دوبارہ سے سن کر اس میں یہ جو مشق ہے اس کی اچھے سی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اپنی کاپی پر لکھ لیں، اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیں، یہ آپ کو چیزیں بڑی کام آنے والی ہیں۔ اور اگر آپ نے سلسلہ الفاظ یا آپ کو نہیں پتہ، آپ پچھلے درس دیکھیں، اگر پھر بھی نہیں ملتا آپ کو کسی لفظ کا معنی یا کسی معنی سے اس کا لفظ عربی لفظ کہ اس کا عربی کیا بنے گا، تو مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو عربی آسان طریقے سے سیکھیں آپ اور ہم سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نئے دوست دیکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ عربی کا کورس مکمل کر سکیں اور عربی کی کورس کی مکمل ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔